اور سر میں جس شہر سے بلونگ کرتا ہوں، آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے 2000 سب سے پہلے 2006 سب سے پہلے 1999 میں جب یہ چنگی ٹیکس لیا جاتا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس بزنس مین پہنچے اور کہا کہ یہ ہماری گاڑیوں کو روکا جاتا ہے، آپ ہمیں جی ایس ٹی میں ایک یکمشت ہم سے پیسے لے لیں۔ 2.25% جو ہے وہ جی ایس ٹی کا فکس کر دیا گیا کہ وہ ضلع آکٹرائے ٹیکس میں وہ بانٹے جائیں گے، ڈائریکٹ ڈسٹرکٹس کو جائیں گے۔ 2000 وہ ملنے لگا۔ 2006 میں اس وقت کی حکومت نے کہا کہ نہیں، یہ جی ایس ٹی کا 1/6 آف دا جی ایس ٹی ہوگا، ہم 1/6 آف دا جی ایس ٹی ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کو دیں گے۔ وہ چلنے لگا۔ 2010 میں جب 7ویں NFC ایوارڈ کی باری آئی تو سارے صوبے جو ہے مل کر وفاق کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یہ جو آپ جی ایس ٹی کی مد میں یہ جو آپ او زی ٹی کو پیسے دے، او زی ٹی کی جی ایس ٹی 1/6 دیتے ہیں، یہ پیسے آپ NFC ایوارڈ میں ڈال دیں، ہم جا کے ڈسٹرکٹس کو بانٹ دیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ پیسہ جو کہ جی ایس ٹی کا ہے، ڈسٹرکٹ کا ہے، او زی ٹی کا ہے، NFC ایوارڈ میں دیا جا رہا ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ڈسٹرکٹ کو یہ پیسے نہیں مل رہے۔ اگر پچھلا جو سال گزرا ہے اگر یہ نظام چل رہا ہوتا، 200 ارب روپے پورٹ پر سیس کے نام پر، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے نام پر کراچی کا پڑا ہوا نہیں ملتا۔ اور اسی طرح اگر پروونشل پی ایس ڈی پی میں کراچی کا شیئر ہو تو کراچی پورے صوبے کی آبادی کا 38% ہے، 38% 1000 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی ہے، اس کا 38% ملتا، 800 ارب روپے ملتے سر۔ حیدرآباد کو 200 ارب روپے ملتے، یہ سر نہیں مل رہے۔ میری وے فارورڈ میں بتا رہا ہوں، نمبر 1 سر، اس ملک کا نظام عام آدمی تک ٹرکل ڈاؤن، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں انٹینشن کو بھی کوسچن نہیں کر رہا، لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آ رہا لوگوں پہ۔ آپ جب تک اس نظام کو ڈیوالو نہیں کریں گے، جب تک یہ نظام لوگوں کو سرو نہیں کر پائے گا، تو میری دوبارہ اس ایوان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ نہیں دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے ایک آئینی ترمیم موو کر رکھی ہے جو کہ آرٹیکل 140A کی آئینی ترمیم ہے، اس آئینی ترمیم کو ٹھنڈے دل سے اس پہ سوچا جائے، دیکھا جائے، اور اس کے اوپر وہ ہے وے فارورڈ، وہ ہے پینیسیا اس ملک کے بدحال نظام کو، گورننس کے نظام کو لوگوں کے ڈور سٹیپ پر لے کے جانے والا وہ سر نظام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت سر ایک روڈ بن رہی ہے سکھر ٹو حیدرآباد، یہ ہم جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھے، یہ سر سکھر سے حیدرآباد کی روڈ نہیں ہے، یہ سکھر سے کراچی کی روڈ ہونی چاہیے۔ اجاز بھائی یہاں پہ موجود نہیں ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ہم نے ایگری کر رکھا ہے، یہ کس لیے کہ کراچی حیدرآباد موٹر وے بھی وہ موٹر وے نہیں ہے، وہ تو ایکسپریس وے، اور یہ روڈ شروع ہوتی ہے کراچی پورٹ کے گیٹ سے، کراچی کے سی پورٹ کے گیٹ سے شروع ہوتی ہے اور پشاور تک جاتی ہے۔ مسنگ لنک آپ کو پتا ہے، حیدرآباد سکھر مسنگ لنک، یہ حیدرآباد سکھر مسنگ لنک نہیں ہے، یہ سکھر سے کراچی تک کی مسنگ لنک ہے یہ سر۔ اور یہ جو ناردرن بائی پاس ہے کراچی کا، جہاں پر ٹریفک نہیں جاتا، جو ہیوی ٹریفک کے لیے رات میں 9 بجے سر آپ کراچی کے آپ رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پورا فیڈرل بے ایریا، پورا لیاقت آباد، پورا واٹر پمپ، سب یہ ناظم آباد رات کے 9 بجے ہزاروں ٹرولر جو ہے وہ اندر شہر کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، پورے شہر کا ٹریفک جو ہے وہ جیم ہوتا ہے۔ تو یہ ڈول ان روڈز کو کراچی کی پورٹ سے لے کر سکھر تک کو انکلوڈ کیا جائے اور صرف حیدرآباد سکھر نہ کہا جائے، اس کو نمبر 1۔ اور سر ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے کراچی کا، سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، مجھے 2-3 منٹ۔ K4 کے نام سے سر ایک پروجیکٹ ہے، کئی سالوں سے چل رہا ہے، میرے زمانے میں کنسیو ہوا، وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ ڈیفنس نہیں جا سکتا، بلدیہ نہیں جا سکتا، اورنگی، ناظم آباد، فیڈرل ایریا نہیں جا سکتا، وہاں تک لے جانے کے لیے ہمیں آگمنٹیشن، ہمیں انٹرنل لائنیں ڈالنی پڑیں گی۔ ابھی سننے میں بات یہ آئی ہے کہ اس آگمنٹیشن موجودہ پہلے کی پانی کی لائنیں اسی میں پانی ڈال دیں گے 260 ملین گیلن، تو اس لائنوں میں تو کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پانی پھر کراچی والوں تک نہیں پہنچے گا، K4 کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی وہ پانی پھر ٹینکروں میں بکرا ہوگا۔ میں سر آپ کے ذریعے جو ہے وہ یہ یہاں پر اس فورم پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت اچھی بات زیادہ کرنے کا ماحول نہیں ہے، سنی نہیں جاتی زیادہ بات، تو میں اس فورم کا جو ہے وہ میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ میں سر اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات پہ